اب یوسف قید خانے میں ہے۔ قید خانے کے دروغہ یعنی وہاں کے انچارج نے دیکھا کہ یوسف بہت اچھا نوجوان ہے اور اس نے اسے کئی ذمہ داریاں دیں۔ ایک دن دو نئے قیدیوں کو اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایک آدمی فرعون کا نان پوش تھا جو اس کے لیے نان، روٹی، مزیدار پیسٹریاں اور ایسی کھانے والی چیزیں بناتا تھا۔ دوسرا آدمی ساقی تھا جو فرعون کے پیالے میں پینے کے لیے شربت اور انگوروں کا رس ڈالتا اور فرعون کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ لیکن اب دونوں آدمیوں سے کچھ غلط کام ہوئے تھے جس کی وجہ سے فرعون بہت ناراض ہو گیا اور اس نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ یوسف کو ان دو قیدیوں کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ ایک دن جب وہ ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ یوسف نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم دونوں نے ایک ایک خاص خواب دیکھا اور کوئی نہیں جو ہمیں ان کا مطلب بتا سکے۔ پھر یوسف نے کہا، ایک ہے جو خوابوں کا مطلب بتا سکتا ہے۔ خداوند یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ ساکی نے یوسف کو بتایا کہ میں نے خواب میں اپنے سامنے انگوروں کی بیل دیکھی جس کی 3 شاخیں تھیں۔ پھر وہ بیل کھلنے لگی اور اس پر بہت اچھے اور پکے پکے انگور لگ گئے۔ میرے ہاتھ میں فرعون کا پیالہ تھا اور میں نے انگوروں کا رس نچوڑ کر پیالے میں ڈالا اور فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔ خداوند نے اس خواب کا مطلب سمجھنے میں یوسف کی مدد کی اور اس نے ساکی کو بتایا، خواب کا مطلب یہی ہے، 3 شاخیں 3 دن ہیں۔ 3 دن میں فرعون آپ کو آپ کے کام پر بحال کر دے گا اور آپ دوبارہ اس کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیں گے جس طرح سے آپ پہلے کرتے تھے۔ جب آپ رہا ہو کر دوبارہ فرعون کے محل میں کام کریں گے تو مہربانی سے مجھے ضرور یاد کریں۔ فرعون کو میرے بارے میں بتائیں تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ جب نان پوز نے دیکھا کہ یوسف نے ساکی کے خواب کا اچھا نتیجہ بتایا تو اس نے یوسف سے کہا، میرا خواب ایسا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں۔ پہلی ٹوکری میں فرعون کے لیے ہر قسم کے نان اور روٹی اور کھانے والی چیزیں تھیں، لیکن پرندے آ کر میرے سر پر کی ٹوکری میں سے یہ چیزیں کھا رہے تھے۔ ایک دم یوسف کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے کہا، اس خواب کا مطلب اچھا نہیں۔ 3 ٹوکریاں 3 دن ہی ہیں، لیکن 3 دن کے بعد فرعون آپ کو موت کی سزا دے گا اور آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ پھر آپ کی لاش کو ایک درخت پر لٹکایا جائے گا اور پرندے آ کر آپ کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ کیسی خوفناک خبر! آپ ذرا سوچیں، اگر آپ کو بتایا جائے کہ 3 دن کے بعد آپ مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ آپ یقین کریں کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق اچھا ہے۔ گناہ آپ کو خدا سے جدا کر دیتا ہے اور صرف خداوند یسوع گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور خدا آپ سے خوش ہو۔ 3 دن کے بعد فرعون نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے وزیروں اور خادموں کے لیے بڑی ضیافت کی۔ قید خانے کے دروگے کو پیغام ملا کہ ساکی اور نان پوس کو وہاں سے نکال دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف نے انہیں بتایا تھا۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ خداوند سب کچھ جانتا ہے اور یہ بھی کہ وہ یوسف کے ساتھ تھا۔ بیچارے نان پوس کو قید خانے سے نکال کر پھانسی دی گئی، لیکن ساکی کو فرعون کے لیے اپنے کام میں بحال کیا گیا۔ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔
اور اب یوسف کو پوری امید تھی کہ وہ جلدی رہا کیا جائے گا۔ وہ انتظار کرتا رہا، لیکن افسوس، اس کی رہائی کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اس کے حالات ویسے ہی رہے۔ ساقی یوسف کو بالکل بھول چکا تھا۔ کیا خداوند بھی یوسف کو بھولے گا؟ کیا خداوند کبھی اپنے لوگوں کو بھول جاتا ہے؟